بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ عمل کی وہ کیفیت جو وزنی ہو سکے، عمل وزنی ہو سکے، عمل میں تاثیر پیدا ہو سکے، تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ بہت ضروری ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جی مجھے تو 1 سال ہو گیا درود شریف پڑھتے ہوئے اور مجھے تو یہ نفع نہیں ہو رہا، وہ نفع نہیں ہو رہا، کبھی تو یہ فائدہ نہیں ہو رہا، وہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ شکایتیں کئی بار لوگوں کو ہوتی ہیں، لیکن ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ عمل وزنی کیسے ہو۔ دیکھیے، عمل کے وزنی ہونے کے لیے، عمل کے پرتاثیر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قاریوں کی طرح سے بالکل قرات کرتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مولویوں کی طرح سے لفظ کے ترجمے کو سامنے رکھ کر پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے دل کو مخلص بنا کر، اپنے دل کو سنبھال کر پڑھیں۔ آپ کا دل بھٹک تو نہیں رہا ہے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، آپ کا کہیں ارادہ کچھ اور تو نہیں ہو رہا ہے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، لوگ یوں کہیں گے، لوگ اوں کہیں گے، اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے۔ کہیں عمل میں کچھ خرافات تو شامل نہیں ہو گئی ہیں جو عمل کو خراب کر دے گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، دوسرے ہاتھ میں آپ کا فون چل رہا ہے، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو یاد رکھیے، پھر یہ چیزیں عمل کو ضائع کر دینے والی ہیں۔ اللہ حفاظت رکھے۔ اور عمل کے وزنی ہونے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ ایک آدمی اپنے عمل کو، یعنی اپنے دل کو بنائے بغیر لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی دل کو بنا کر مختصر نماز پڑھتا ہے۔ یقین جانیے، یہ مختصر نماز پڑھنے والا چونکہ اس کا دل بن گیا ہے، یہ بغیر دل بنے ہوئے اس لمبی نماز پڑھنے والے سے آگے نکل کر رہے گا، بلکہ یہ اس سے زیادہ آگے ہے۔ اس کی ایک مثال بتاتا ہوں۔ شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں، اور یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بزرگوں میں سے ہیں۔ اب ان کو عجمی لوگ اس لیے کہتے تھے کہ ان کی زبان سے قرآن کے تلفظ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتے تھے۔ قرآن کے الفاظ کو، اس کے تلفظ کو یہ اچھے سے ادا نہیں کر پاتے تھے، تو لوگ ان کو عجمی کہتے تھے۔ جیسے عجمیوں میں ہوتا نہیں نا، اچھے سے قرآن پڑھنے کا ہوتا نہیں، کتنے بھی اچھے سے اچھے آدمی کو اٹھا لو، لیکن وہ اکثر و بیشتر وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھ پاتا جس طرح سے قرآن کو عرب پڑھتے ہیں۔ عربوں کا قرآن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں۔ اور ہمارے یہاں اگر اس ٹائپ کا کوئی قاری ہوگا بھی تو پتہ چلا ہے کہ سینکڑوں قاریوں میں سے ایک ہوگا، اور پھر اس کو بھی اگر عربوں کی کسوٹی پہ کھڑا کر دو تو عرب کے یہ کوئی قاری ہے، اس میں بھی یہ ہے، وہ بھی ہمارے یہیں کے لیبل کا ہے، بس اس کو بھی اگر انٹرنیشنل لیبل پہ پیش کیا جانے لگے تو انٹرنیشنل لیبل کے بعض ہی لوگ ہوں گے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ وہ جو عجمی صاحب تھے، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زبان سے تلفظ ٹھیک سے ادا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بزرگ شخصیت تھی۔ قرآن پڑھتے تھے تو مخصوص کیفیات کے ساتھ پڑھتے تھے۔ لوگ ان سے کہتے تھے کہ آپ کی یہ کیفیات، آپ کو قرآن کیسے سمجھ لیتے ہیں آپ، جبکہ آپ تو عجمی ہیں، آپ کی زبان تو آپ کا ساتھ دیتی نہیں تلفظ میں، اور آپ قرآن کو سمجھ کہ میری زبان عجمی ہے لیکن میرا دل عربی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے موقع پر ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے کہ شیخ حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور مقتدی نماز میں شرکت کی۔ لیکن جب انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے تلفظ کو وہ ٹھیک سے ادا نہ کر سکے، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے وہاں سے نماز کو ان کے پیچھے سے انہوں نے ختم کیا کہ ان کے پیچھے کہاں نماز ہوگی، یہ تو الفاظ ہی ٹھیک نہیں نکال پا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سائڈ میں جا کر نماز پڑھ لی۔ رات کو انہوں نے جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اگر
حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوتی تو یہ آپ کی ساری زندگی کی نمازوں سے بہتر تھا۔ کس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ اس آدمی کا ذکر ہو رہا ہے جو آدمی صحیح سے تلفظ بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس کا دل کتنا بنا ہوا ہے؟ دل اتنا زیادہ بنا ہوا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے لوگوں کو بھی اس بات کی تلقین ہو رہی ہے کہ اگر ان کے پیچھے نماز پڑھ لی ہوتی تو آپ کی پوری زندگی سے کی نمازوں سے بہتر تھی ان کی نماز۔ تو کیا مقام ہوگا جی؟ ہم لوگ کئی بار الفاظ کے تو پیچھے رہتے ہیں، لفظ کوئی آگے پیچھے نہ ہو جائے، لفظ تلفظ میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، لیکن دل کی پرواہ نہیں کرتے، میرے دوستو، الفاظ کی پرواہ نہیں کرنی یہ میں نے نہیں کہا، میری بات کا مطلب یہ ہرگز بھی نہ سمجھا جائے۔ میں خود بھی اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن کو اور عربی عبارتوں کو مناسب تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور قرآن کو تو ہر صورت بہرحال تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، میں اس بات کا قائل ہوں اور خود پابند بھی ہوں اس بات کا حسب توفیق۔ لیکن صرف زبان سے نکلنے والے صحیح الفاظ یا زبان پر محنت کرنا صرف یہ کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے دل پر محنت کی جائے کہ دل میں وہ خشوع اور وہ خضوع پیدا ہو کہ پھر جب دل کی اس مخصوص کیفیت کے ساتھ یہ زبان حرکت میں آئے تو اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہو۔ اب اس کے بیانات کی تاثیر کچھ اور ہوگی، اس کی دعاؤں کی کیفیات اور دعاؤں کی تاثیر جو زبان سے جاری ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہوگی۔ یہ دوسرا جو بھی اس کا عمل، یہ اگر کہیں جا کر بیٹھ جائے گا تو لوگ محسوس کریں گے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، باوجود کہ آپ وہاں اجنبی ہیں، لیکن آپ کو دیکھا جائے گا، آپ محسوس کریں گے اس بات کو کہ لوگ آپ سے استفادہ چاہتے ہیں، لوگ آپ سے مانوس ہو رہے ہیں، بھلے وہ آپ کے قریب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ آپ سے مانوس ہو رہے ہیں، آپ سے روحانیت کا احساس کر رہے ہیں وہ۔ اس کی ایک مثال بتاؤں، میں نے شاید پہلے بھی بتایا ہوگا، حیدرآباد میں جب میں پہلی مرتبہ گیا تو ہمارے حضرت صوفی لطیف صاحب دعوت برکاتہ، اللہ باقی رکھے ان کو، ان کا فیضان مجھے حاصل ہے الحمدللہ، تو وہ بزرگ مجھے ایک بزرگ کے یہاں لے کر گئے، اور میں تو چونکہ حیدرآباد ہی پہلی مرتبہ گیا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو میں جانتا ہی نہیں وہاں، تو اب ان بزرگ کے یہاں مجھے لے کر گئے وہ، اب مجھے کیا معلوم کون ہیں، نہ مجھے نام معلوم، نہ مجھے کچھ اور معلوم کون شخصیت ہیں، اندر سے ایک بزرگ کو لایا گیا اس طرح سے کہ ایک صاحب نے ادھر سے پکڑ رکھا تھا، ایک صاحب نے ان کو ادھر سے سہارا دے رکھا تھا، اور ان کو لا کر ایک کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ اب میں تو چونکہ جانتا نہیں، مجھے نہیں معلوم میں جن سے ملنے آیا ہوں وہ یہی شخصیت ہیں، میں اس کرسی کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اور بالکل سیدھا سادہ ان کا لباس، سیدھا سادہ بالکل ان کا حلیہ، بالکل سیدھے سادے آدمی، لیکن جب وہ کرسی پر بیٹھے اور میں وہاں کھڑا ہی تھا، یقین جانیے ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا کہ یہ کوئی نہ کوئی شخصیت ہے بھائی۔ اب مجھے ابھی بھی نہیں معلوم کہ یہی وہ شخصیت ہے جن سے میں ملنے آیا ہوں، لیکن میں نے کہا یہ کوئی شخصیت ہے بھائی، یہ کوئی شخصیت ہے، اور میں نے ان سے ایک عمل کی اجازت لی اور مجھے انہوں نے اجازت دی۔ یہ کوئی اور نہیں، حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا ابھی کچھ وقت پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ ان کو بہت بلند درجہ عطا فرمائے۔ ایسی روحانیت تھی ان کی، ایسی روحانیت تھی ان کی۔ تو جب آپ کا دل بن جائے گا تو اجنبی لوگ بھی آپ سے اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے دیکھا کہ میں ان کو نہیں جانتا، وہ تو مجھے خیر کیا جانتے بیچارے، لیکن میں بھی ان کو نہیں جانتا تھا، لیکن ان سے میں اثر لیے بغیر نہیں رہ سکا، اثر لیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ایسی عجیب شخصیت انہوں نے مجھے ایک چیز کی اجازت دی، اور اس اجازت کا اتنا بھاری اثر مجھ پر رہا کہ بہت دیر تک میرا سر بھاری رہا۔ میں نے ان کے صاحبزادہ محترم سے عرض کیا، میں نے کہا مجھے جب سے حضرت نے یہ الفاظ کہے ہیں اس وقت سے مجھے، بعد میں دوسرے سفر میں، پہلے سفر میں تو میں نے ان کو جانا ہی نہیں،
لیکن یہ بعد کے سفر کی بات بتا رہا ہوں. تو اس وقت تو تعارف ہو چکا تھا، اچھے سے ہم گل مل گئے تھے. تو میں نے ان کے صاحبزادہ محترم سے گاڑی میں سفر کر رہے تھے ہم، میں نے ان سے کہا کہ جب سے حضرت نے یہ بات کہی ہے، جب سے میرا سر بھاری ہے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ حضرت کی اجازت کا، حضرت کی توجہ کا اثر ہے. تو میرے دوستو، سب کچھ یہ نہیں ہوتا کہ میں درود شریف اس لیے پڑھ رہا ہوں میرا کام بن جائے، میرا وہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، بلکہ اس لیے محنت اور ریاضت کرو کہ میرا دل بن جائے، مجھ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. اس کے لیے محنت کرو، یہ ہے اصل چیز. اب اللہ کے لیے محنت کرنے والے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں. زیادہ تر ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، میں عمل کر رہا ہوں اس لیے کہ فلاں کام ہو جائے، میں عمل کر رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہو جائے. بھائی وہ سب ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، لیکن پہلے نمبر پر اس لیے عمل کیجئے، اس لیے ذکر کیجئے، اس لیے درود شریف پڑھیے کہ میرا دل بن جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پا سکوں. اللہ رب العزت آپ کی بھی اصلاح فرمائے، میری بھی اصلاح فرمائے، آپ کو بھی درود شریف کا بھرپور فیضان عطا فرمائے، اور مجھے بھی آپ کی برکت سے عطا فرمائے. جزاک اللہ. ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں آپ ہمارے معاون بنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.